سلیمان علیہ السلام اپنے زبردست لشکر کے ساتھ، جس میں جنات بھی تھے انسان بھی تھے، اس کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھی۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ ایک صدا لگائی کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر کہیں تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، چونٹی کی آواز ہمارے گھر میں کئی چونٹیاں ہوتی ہیں، ہمیں آواز نہیں آتی ہے، حضرت سلیمان نے 3 میل دور سن لیا۔ اس پر بات کرتے ہیں، مگر آئیے پہلے قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ اب آئیے اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا۔ ناظرین، اب سنتے ہیں اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 1، چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان کا معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بصارت ہے، ان کا جو علم ہے، ان کی جو سماعت ہے، عام انسانوں کی بصارت اور سماعت سے اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں سن سکتے تو وہ کیسے سن لیں گے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں اب یہ سمجھ لیجئے حضرت سلیمان کی بصارت کا عالم یہ ہے، تو جو سلیمان کے بھی آقا ہیں، ہم سب کے آقا ہیں جناب نبی پاک علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کوئی عاشق عشق رسول میں ڈوب کر یہ کہتا ہے تو کیا غلط کہتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اچھا، چونٹیوں کی جو تقریر ہم نے سنی، چونٹی نے جو صدا لگائی، اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے کیا کہا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی حضرت سلیمان اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چونٹی تو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی کے صحابی جان بوجھ پر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر چند بدنصیب ایسے ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں کنفیوژنز پھیلاتے رہتے ہیں یا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ کبھی بھی پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی مائنس بات، کبھی کوئی نیگیٹو بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات ہمارے امیر اہل سنت کرتے ہیں، بلکہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میرے آقا کے جو صحابہ ہیں، نبی پاک نے ہمیں یہ راستہ بتایا نا۔ پیارے آقا فرماتے الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کیا خوبصورت بات میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو صحابہ کے بارے میں آلویز پازیٹو اور اچھی باتیں کر کے ان کی برکتیں